بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار العیب چل رہا ہے، مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 43 اور مکتبہ بشرا کا 63۔ قال والجنون فی الصغر عیب ابدا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا بچے کا پیشاب کرنا وہ بچپن میں عیب ہے، آگے پھر اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ لیکن جنون کے بارے میں کہا ہے کہ بچپن میں جنون وہ ہمیشہ کا عیب ہے۔ بچپن میں کسی غلام بچے کو جنون لاحق ہو گیا، پاگل ہو گیا، وہ یہ اس کا ہمیشہ بھر کا عیب ہے۔ اس میں یہ فرق نہیں ہوگا کہ بچپن اور بڑا ہونا، جیسے پچھلے مسئلے میں نے پڑھا تھا بالغ ہونا، اس میں فرق کیا تھا ہم نے گزشتہ مسئلے میں۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ معنی ہو، اس کا مطلب یہ کہ اذا جن فی الصغر فی ید الباع، جب وہ بچپن میں ایک دفعہ جنون اس کو لاحق ہو گیا باع کے قبضے میں، باع کے قبضے میں بچپن میں جنون ہو گیا، ثم عاودہ فی ید المشتری فیہ فی صغر او فی الکبر، پھر مشتری کے قبضے میں بچپن میں چاہے بڑی عمر میں یعنی بالغ ہونے میں اس نے اس عیب کو پھر دہرایا، یعنی بچپن کے اندر بھی جنون پاگل پنا ہوا تھا، مشتری کے قبضے میں گیا، وہاں بھی دوبارہ پاگل پنے کا اظہار ہوا، بچپن میں ہوا یا بڑی عمر میں ہوا، دونوں صورتوں میں یرد ہو، وہ لوٹا دے گا، یعنی مشتری وہ غلام باع کو لوٹا دے گا، لأنہ عین الاولی، کیونکہ یہ جنون جو بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہوا ہے یہ بعین ہی وہی پہلے والا جنون ہے، عین الاول، کیونکہ یہ عیب وہی پہلے والا، بعین ہی وہی پہلے والا ہے، یعنی جو جنون اس کو پہلے ہوا تھا یہ بعین ہی وہی جنون ہے۔ ہم نے وہاں پیچھے کہا تھا نا جو پیشاب کرنا تھا وہ بچپن والا پیشاب کرنا اور ہے، اور بالغ ہونے کے بعد پیشاب کرنا والا پیشاب کرنا وہ اور ہے۔ یہاں کہنا یہ ایسا نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد جو جنون آیا ہے یہ بھی بعین ہی ہوئی پہلے والا جنون ہے۔ کیوں؟ چاہے اس میں جی ہاں، اذ السبب فی الحالین متحد، کیونکہ یہاں دونوں حالتوں میں جنون کا سبب ایک ہی ہے۔ وہاں پیشاب کرنے کا سبب الگ الگ تھا نا، یہاں کہتے ہیں کیونکہ یہاں سبب دونوں حالتوں میں متحد ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وَهُوَ فَسَادُ الْعَقْلِ، وہ ہے عقل کی خرابی، عقل کی خرابی ہی سبب ہے، بچپن میں بھی یہی سبب ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی یہی سبب ہے۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُعَاوَدَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، یعنی مصنف کا یہ قول وَالْجُنُونُ فِي الصِّغَرِ عَیْبٌ أَبَدًا، اس کا مطلب عیب ابداً، اس کا مطلب یہ ہمیشہ عیب ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشتری کے قبضے میں اس کا اعادہ کرنا شرط نہیں ہے، ہمیشہ عیب ہے کہ مطلب ہے چاہے وہاں اعادہ نہ بھی ہو مشتری کے قبضے میں بھی ہمیشہ کا جو عیب ہے، باع کے پاس بچپن میں عیب تھا، یہ مشتری لے کر چلا گیا، اس کے پاس اگرچہ اعادہ نہیں ہوا پھر بھی کو کہنا شروع کر دے جی مصنف کی عبارت میں عیب ابداً، ہمیشہ کا عیب ہے، لہذا اب بھی عیب چل رہا ہے، چنانچہ عیب کی بنا پر واپس کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشتری کے قبضے میں جا کر وہ ایک دفعہ اس کا اعادہ کرے، یہ شرط ہے۔ اعادہ کیوں شرط ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس جنون کو زائل کر دے، ہو سکتا ہے یہ عیب اس کے بجا کر ختم ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ قَلَّ مَا يَزُولُ، اگرچہ بہت کم ہوتا ہے اس کا زائل ہونا، جنون زائل ہو جائے بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال فلا بد من المعاودۃ للرد، واپس کرنے کے لیے اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر جنون صغر میں تھا لیکن مشتری کو جا کر ظاہر نہیں ہوا تو واپس نہیں کر سکتا۔ والبخر والظفر، بخر اور ظفر، والبخر والظفر عیب فی الجاریہ، بخر منہ کی بدبو، ظفر بغل کی بدبو، منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو یہ باندی میں عیب ہے۔ لأن المقصود من الجاریۃ قد یکون الاستفراش، کیونکہ باندی سے مقصود بعض دفعہ استفراش ہوتا ہے، یعنی اس کو بیوی بنانا۔ وہما یخلان بہ، اور یہ دونوں عیب استفراش میں مخل ہیں۔ ولیس بعیب فی الغلام، اور غلام میں یہ عیب نہیں ہے بخر اور ظفر، لأن المقصود هو الاستخدام ولا یخلان بہ، کیونکہ غلام سے مقصود خدمت لینا ہے، کام کروانا ہے، اور یہ دونوں عیب اس خدمت میں مخل نہیں ہوتے۔ الا ان یکون من داء، ہاں الا یہ کہ غلام میں عیب آ رہا تھا، یہ
بخر اور ظفر کا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یعنی اندر کوئی بیماری پھوڑا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے سمیل اور بدبو آتی ہے، تو پھر یہ عیب ہوگا۔ الا یکون من داء، مگر یہ کہ یہ بخر ظفر یہ دا کی وجہ سے ہو، کیونکہ لأن الداء عیب، کیونکہ جو بیماری ہے یہ بیماری خود عیب ہے، تو اس کی وجہ سے پھر واپس کر دیا جائے گا، یعنی پھر بدبو کی وجہ سے واپس نہیں کریں گے، پھر بیماری کی وجہ سے کریں گے۔ والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریۃ دون الغلام، باندی میں زنا اور ولد الزنا ہونا یہ عیب ہے، غلام میں نہیں ہے، یعنی عورت ہے وہ خود زنا کرتی ہے یا وہ ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار ہے، یہ باندی میں عیب ہیں۔ لڑکا اگر زنا کرتا ہے یا وہ ولد الزنا ہے یہ عیب نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ یخل بالمقصود فی الجاریہ، کیونکہ زنا اور ولد الزنا دونوں میں سے ہر چیز باندی کے اندر مقصود کے اندر مخل ہو جاتے ہیں۔ باندی کا مقصود کیا ہے؟ وہو الاستفراش و طلب الولد، اور وہ مقصود ہے بستر بنانا اس کو، یعنی بطور بیوی رکھنا، و طلب الولد، اور اس باندی سے اولاد کو طلب کرنا، یعنی بیوی بنا کر پھر اس سے بچہ پیدا ہو، یہ دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ ولا یخل، اور اس میں یہ عیب ہے، یعنی باندی کو استفراش بنائے گا اور یہ طلب ولد کرے گا، یہ عیب ہے۔ وہ عیب اس لحاظ سے ہے کہ استفراش بنائے گا تو ایک سلیم و طبع آدمی کی طبیعت وہ زانیہ عورت کو بیوی بنانے پر راضی نہیں ہوتی۔ ایک شریف و طبع سلیم و طبع انسان ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی بننے والی زانیہ ہو، لہذا یہ اس لیے عیب ہے۔ ولد الزنا ہونا یہ عیب ہے طلب الولد کے ساتھ، یعنی استفراش کا تعلق ہے زنا کے ساتھ اور طلب الولد کا تعلق ہے ولد الزنا کے ساتھ، یعنی زانیہ ہونے سے استفراش میں خلل واقع ہوگا، اور ولد الزنا ہونے سے باندی کے طلب الولد میں خلل ہوگا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ ولد زنا ہونے سے طلب الولد، زنا ہونے سے استفراش میں خلل میں نے بتا دیا، ایک سلیم آدمی کی طبیعت ایک زانیہ عورت کو استفراش بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آگے ہے میں نے کہا ولد زنا کا تعلق طلب الولد کے ساتھ ہے۔ ولد زنا ہونا عیب مخل ہے طلب ولد میں، وہ اس لیے کہ جب وہ اپنی اس عورت کو باندی بنا کر اس سے بچہ پیدا کرے گا، یعنی بچہ کا طلب کرے گا، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو آر دی جائے گی، آر دلائی جائے گی کہ تیری ماں تو ولد زنا ہے، یعنی وہ کہے گا حرامی کا تو بیٹا ہے۔ تو اب یہ جب اس کو کہا جائے گا نا تو حرامی کا بیٹا ہے، تو یہ جس آدمی کا یہ بیٹا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تو تانا بنتا ہے نا کہ میری بیوی کے بارے میں باہر لوگ میرے بیٹے کو یہ کہتے ہیں تو حرامی کا بیٹا ہے، بھلا وہ اس کی ماں مراد لیتے ہیں، لیکن ایک شریف آدمی کے لیے بہت بری بات ہے کہ اس کے بچے کو یہ تانا دیا جائے کہ تو حرامی عورت کا بیٹا ہے، اس لیے مخل ہے۔ ولا یخل بالمقصود فی الغلام، زنا اور ولد زنا ہونا یہ غلام میں مقصود جو ہے اس میں مخل نہیں ہوتا۔ غلام کا مقصود ہے استخدام، وہ اگر زنا کے گناہ میں مبتلا ہے لیکن اپنی خدمت ڈیوٹی پوری سر انجام دیتا ہے تو اس میں مقصود میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ولد الزنا ہے تو وہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الا ان یکون الزنا عادۃ لہ علی ما قالوا، مگر یہ کہ جیسا کہ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ زنا اس کی عادت بن چکا ہو، یعنی وہ اسی میں لگا رہتا ہو، ایسی صورت میں عیب ہوگا۔ لأن اتباعہن یخل بالخدمہ، اس لیے کہ اس لڑکے کا پھر عورتوں کے پیچھے لگے رہنا یہ اس کی جو ڈیوٹی ہے خدمت ہے اس میں مخل ثابت ہوگا، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے گا۔ والکفر عیب فیہما، اور کفر ان دونوں میں عیب ہے، یعنی باندی ہو یا غلام ہو اگر کافر ہیں تو پھر عیب ہے۔ مثلا جا کر باندی خریدی بعد میں پتہ چلا یہ تو کافر ہے، غلام خریدا بعد میں پتہ چلا یہ کافر ہے، یہ عیب ہے، واپس کرے گا۔ لأن طبع المسلم یتنفر عن صحبتہ، کیونکہ ایک مسلمان آدمی کی طبیعت کافر آدمی کے ساتھ رہنے سے، صحبت ہے نا ساتھ رہنا، کافر آدمی کے ساتھ رہنے سے نفرت کرتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِي بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یمتنع ممتنع ہے صرف اس کو خرچ کرنا، اس غلام کو خرچ کرنا ممتنع ہو جاتا ہے بعض کفارات کے اندر، یعنی آپ غلام خرید کر لے کر آئے اور آپ پر کوئی کفارہ پڑ گیا، جیسے قتل کا کفارہ ہے، قتل کے کفارے میں قرآن سے ثابت ہے اور بالاجماع ہے کہ قتل کے کفارے میں جو غلام آزاد کیا جائے گا وہ ایمان والا ہونا چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو ایمان والا ہونا چاہیے، تو یہ تو کافر ہے، تو جب یہ کافر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں عیب ہوا نا اس غلام میں کہ یہ وہاں کفارے میں نہیں لگ سکتا۔ فَتَخْتَلُّ الرَّغْبَةُ، لہذا لوگوں کی رغبت کم ہو جائے گی،
اور یہ رغبت کا کم ہونا یہ قیمت کی کمی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک چیز کو لوگ خریدتے نہیں ہیں تو اس کی قیمت خود کم ہو جائے گی، اور جس چیز سے قیمت کم ہو وہ تو عیب شمار ہوتا ہے۔ فلو اشتراہ، اگر اس نے خریدا اس بات پر کہ علی انہ کافر، پہلے تھا اس نے خریدا مسلمان سمجھ کر، بعد میں وہ کافر نکلا ہے تو عیب ہے۔ اب برعکس ہو رہا ہے کہ اس نے یہ سمجھ کر باقاعدہ خریدا، یہ شرط کے ساتھ تھا، اس نے خریدا اس شرط پر کہ وہ کافر ہے، فوجدہ مسلما، پھر وہ مسلمان نکلا، وہ کافر نہیں نکلا، لا یردہ، اب اس کو واپس نہیں کرے گا، اس لیے کہ لأن الاسلام زوال العیب، کیونکہ اسلام تو عیب کا زائل ہونا ہے، تو اس نے ایک عیب دار خریدا، وہ بے عیب نکلا، تو اس میں تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں دیکھو ہر فقیہ کی اپنی نظر ہے، اور بعض مواقع پر یہ فقہا کا اختلافی فائدہ دے دیتا ہے امت کو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت میں جو فقہا پیدا کیے ان میں اختلاف ہوا، ائمہ اربع، ان میں اختلاف ہونا بھی رحمۃ للعالمین کا مظہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا، سارے ائمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نکلنے والے مسئلے ایک ہی طرز پہ نکلتے، یعنی آپ کی حدیثوں میں یہ لچک ہی نہ ہوتی، آپ کی زندگی جو ہم تک پہنچی، جو احادیث پہنچی، ان میں یہ لچک ہی نہ ہوتی کہ اختلاف ہو سکتا، ایسا ہو تو سکتا تھا، اللہ کس چیز پہ قادر نہیں ہے، اللہ اسی طرح ہی حدیثیں اللہ کے نبی سے بلوا دیتا کہ اختلاف کی شکل نہ پیدا ہوتی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کی احادیث اس طرح ہوتی کہ اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہوتی، ساری امت کے فقہا ایک ہی مسئلہ بتاتے رہتے، تو امت بڑی مشقت میں پڑ جاتی کہ ایک مسئلے پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا نا۔ آپ دیکھیں زمانے کے بدلنے سے مسئلے بدلتے ہیں۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہم بعض شافعی کی طرف چلے جاتے ہیں، شافعی ہماری طرف چلے جاتے ہیں، ایسے کئی نظارہ کو پیش کیے۔ آج کل طواف میں رش بہت بڑھ چکا ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پچھلی صدیوں میں، پچھلے شروع کے زمانے میں۔ اب شافعی کو نزدیک عورت کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اور کئی شافعی نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ حنفیوں کے مطابق چونکہ وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا اگر دوران طواف عورت کا ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹا، وہ اپنا طواف پورا کر لے، کیونکہ اگر وضو ٹوٹ جائے اور وہ طواف کرنے جائے، وضو کرنے جائے، آپ میں سے جس نے حرمین دیکھا اس کو بخوبی اندازہ ہے موجود زمانے میں، وہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ وہ مارکۃ العراء مسئلہ ہے کہ آدمی چلتے ہوئے طواف کے درمیان سے نکل کر وضو کرنے باہر جائے اور پھر واپس طواف کے لیے بھی پہنچ سکے، بعد واپسی دروازے بند کر دیتے ہیں، اندر رش بہت ہے، اندر آیا پھر وہ پہلے چکر میں تھی، اس کا پھر کسی مرد کو ہاتھ لگ گیا، وہ پھر باہر جائے گی، اس کو تو ایک طواف ہی پورا نہیں ہونا رش والے دنوں۔ تو اس طرح ہمیں بعض مسائل میں پریشانی ہوئی، جیسے مسئلۃ المفقود ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، ہم نے مالکیہ کے قول پر فتویٰ دی ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ عورت 90 سال تک انتظار کرے شوہر کے بعد، نئی شادی ہوئی ہے لڑکی کی 20 سال عمر، اور وہ 90 سال کیسے انتظار کر سکتی ہے؟ 90 سال پر زندہ ہی نہیں رہے گی، زندہ رہے گی تو شادی کے قابل نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہمارا فقہ حنفی کا یہی ہے کہ وہ 90 سال تک انتظار کرے، شوہر شاید واپس آ جائے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ مالکیہ کے ہاں گنجائش ہے، 4 سال کا بھی قول ہے، 1 سال کا بھی قول ہے، اب ہمارے ہاں اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، 4 سال انتظار کر سکتی ہے، 20 سال والی عمر والی عورت 4 سال بعد 24 سال کی عمر میں شادی کر لے، لیکن انہی شرائط کے ساتھ جو مالکیہ میں معتبر ہیں۔ تو بہرحال فقہا کا اختلاف یہ اس لیے ہے کہ آگے حدیثوں میں اختلاف ہے، اور حدیثوں میں اختلاف یہ رحمت ہے، یہ کوئی ہمارے دین کی کمزوری نہیں ہے۔ مجھے آپ خود بتائیں، اللہ کے نبی، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ رفع دین کا اختلاف ہوگا، اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ کے نبی ایک جملہ بول دیتے آخر عمر میں کہ رفع دین ختم ہے، آج آئندہ نہیں ہوگا یا آج آئندہ ہوگا، ایک ہی جملہ بول دیتے، حدیث سے صحیح ہو جاتی، اس کو روایت کرنے والے زیادہ ہو جاتے، اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اور جتنے مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، اللہ کو تو پتہ تھا کہ شافعی اور حنفیہ میں یہ اختلاف ہونا ہے اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہونا ہے، تو اللہ کھول کے آخر میں واضح کروا دیتا کیا مشکل تھا، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرایا گیا۔ یہ جو حدیثوں میں لچک ہے اور 2 الگ الگ مسئلے نکل آتے ہیں، لوگ اس کو اسلام کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ دیکھو ان کا اسلام ایک چیز پر جمع ہی نہیں ہو سکا، ایک مولوی کہتا ہے حلال ہے ان کا، ایک دوسرا فقیہ کہتا ہے حرام ہے، ایک کا ان کا جائز ہے، دوسرے کا ناجائز ہوتا ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے بھائی، جو مذہب ان کو ابھی تک صحیح سمجھ نہیں آ سکا کہ جائز ہے نا جائز ہے، اور یہ پھر کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر، اسلام کے اوپر غیر مسلمین کی طرف سے، لیکن یہ حقیقت میں اعتراض نہیں ہے، حقیقت میں یہ خوبی ہے اسلام کی۔ یہ لچک اس لیے پیدا کی گئی کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، زمانے بدلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ چلیں آگے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں کہہ رہا تھا دیکھو دونوں فقیہوں کی نظر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف الگ الگ کر دی۔
فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ اسلام زوال عیب ہے، عیب کا زائل ہونے پر تو چیز واپس نہیں ہوتی، عیب پیدا ہونے پر یا موجود ہونے پر چیز واپس ہوتی ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں یردہ، اگر کافر سمجھ کر خریدا تھا مسلمان نکلا ہے واپس کرے گا، یہ اس کا عیب ہے۔ ان کی بات بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں لأن الکافر یستعمل فیما لا یستعمل فیہ المسلم، کیونکہ کافر تو وہاں استعمال کر لیا جاتا ہے جہاں جہاں مسلمان استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس نے تو کافر خریدا ہی اس نیت سے تھا، اشتراہ علی انہ کافر، نے نا اس شرط پر خریدا کہ کافر ہے، کہ کافر غلام وہاں استعمال ہو جاتا ہے جہاں مسلمان نہیں ہوتا، تو اس لیے اس نے کافر خریدا۔ مثلا گھٹیا حقیر کا گٹروں کی صفائی، بیت الخلاؤں کی صفائی، جیسے بناء میں لکھا ہے فربما قصد المولا ان یستخدمہ فی المحقرات من الامور، گھٹیا کاموں میں استعمال کرانا چاہتا ہے، گٹر صاف کریں گے، نالیاں صاف کریں گے، یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ مسلمان کرے گا، اس لیے کہ اگر مسلمان کرے گا تو ہر دوسرے چوتھے گھنٹے بعد اس کے کپڑے خراب ہوئے کھڑے ہوں گے، اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کسی کافر کو لے جاتا ہوں۔ ہمارے یہاں میں ایسے ہوتا ہے، عیسائی لوگ یہ کام کرتے ہیں سارے گٹروں والے، اس لیے کہ ہر جس کا کام یہ ہو تو ہر تو سارا دن اپنی ڈیوٹی میں لگا رہے گا نا، ابھی اس کے گھر گٹر صاف کرنا ہے، پھر اس کے گھر کرنا ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، جس کا کام یہ کو نمازیں کیسے پڑھے گا، تو اگر پڑھے گا تو بہت مشقت میں پڑ جائے گا، تو اس لیے کام وہ لوگ کرتے، ممکن ہے وہ کافر غلام کو اسی لیے خرید کے لائے ہو اور آگے سے تو وہ مسلمان نکلا تو اس کا تو مقصد حاصل نہ ہوا نا۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نماز کے اوقات میں گھر یا دکان کی نگرانی، سواری کی حفاظت، اس نے کافر اس لیے خریدا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا، پیچھے گھر اکیلا ہو جائے گا، یہ سواری اکیلی کھڑی ہوگی، چلو کافر ہوگا نا وہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اس نے نماز تو پڑھنی نہیں۔ اگر مسلمان ہوگا تو واضح بات ہے وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے جائے گا، تو میرے ساتھ جو کار پہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، گھوڑے پہ ساتھ رکھوں گا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو یہ تو واقعی ایک مقصودی چیز نظر آتی ہے۔ لہذا فوات الشرط بمنزلۃ العیب، یہ شرط فوت ہوگی نا، شرط یہ تھی کہ کافر ہے، شرط فوت ہوگی تو یہ جیسے اس میں عیب پیدا ہوگی ہو، اس لیے واپس کرے گا۔ قال فلو كانت الجاریۃ بالغۃ لا تحیض او هي مستحاضۃ فهو عیب، اگر باندی بالغ ہو، اس کو حیض نہ آتا ہو یا وہ مستحاضہ ہو تو وہ عیب ہے۔ تو باندی اگر بالغہ تھی، حیض نہیں آتا تھا، یا اس کو مسلسل حیض آ رہا ہے، مسلسل مستحاضہ آپ جانتے ہیں خون آ رہا ہے، تو یہ عیب ہے، یعنی وہ باندی خرید کر لایا اور جب اس کے پاس ہی تو اس نے یہ کہا کہ یہ باندی بالغہ ہے اور اس کو حیض نہیں آتا۔ حیض آنا خوبی ہے، حیض نہ آنا خامی ہے بالغ عورت کا، کیونکہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا تو وہ علاج کرواتی ہیں باقاعدہ، یعنی یہ ان کی ایک بیماری ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر خون مسلسل آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے، فہو عیب، یہ عیب ہے، واضح بات ہے۔ لأن ارتفاع الدم و استمرارہ علامت الداء، ارتفاع کا معنی انقطاع، کیونکہ خون کا منقطع ہو جانا، حیض نہ آنا، و استمرارہ یعنی اس کا چلتے رہنا، یعنی مستحاضہ ہونا، یہ تو بیماری کی علامت ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِرْتِفَاعِ أَقْصَى غَایَةِ الْبُلُوغِ، اور خون کے منقطع ہونے میں معتبر ہوگا بلوغ کی سب سے آخری مدت، اور وہ ہے وَهُوَ 17 سَنَةً فِي عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اور وہ لڑکی کے اندر امام صاحب کے نزدیک 17 سال ہے۔ اصل میں اختلاف یہ ہوگا نا کہ وہ کہے گا ابھی اس کی کون سی عمر ہوئی ہے، تو اس عمر میں تو خون آتا ہی نہیں ہے، لا تحیض والی مثال بات کریں، مثلا لڑکی کی عمر 13 سال ہے، وہ کہے گا بالغ ہو گئی ہے، 13 سال کی لڑکیاں بالغ ہوتے ہیں لہذا اس کو خون آنا چاہیے اور خون نہیں آ رہا لہذا عیب ہے، وہ کہے گا نہیں، تو زیادہ سے زیادہ عمر تو 17 سال ہے، چونکہ کم سے کم عمر 9 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 17 سال ہے، تو 9 سال اور 17 سال کے درمیان کا اختلاف کا زمانہ ہے، مثلا 15 سال کی لڑکی ہے، 13 سال کی لڑکی ہے، تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ 13 سال کی لڑکی ہے اس میں تو خون آنا چاہیے، مشتری کہہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا نہیں اس میں خون نہیں آنا چاہیے، تو لہذا عیب نہیں ہے۔ تو اب اس میں کون سی مدت معتبر ہوگی، 9 سال والی یا 17 سال والی؟ تو امام صاحب کا نزدیک جو سب سے آخری قول ہے نا، امام صاحب کا نزدیک جو قول ہے نا بلوغ کی سب سے آخری مدت وہ ہے 17 سال، لہذا 17 سال کی عمر ہو گئی، اب بھی خون نہیں آ رہا تو اب عیب ہوگا، اس سے پہلے اگر خون نہیں آ رہا تو وہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ سمجھ اس بات کو؟ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ، اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو خون آتا ہے یا خون زیادہ آتا ہے، مستحاضہ ہے، یا اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے؟ یہ بات تو ایسی ہے نا کہ اس سے تو کوئی پتہ نہیں چل سکتا، یہ تو مخفی چیزوں میں سے ہے۔ یُعْرَفُ ذَلِكَ
بقول الامتی یا ذالک مشارون ہے ارتفاع اور استمرار، یہ ارتفاع اور استمرار یہ پہچانے جائیں گے باندی کے ہی قول سے، جو باندی خرید کے لے گی وہی کہے گی کہ مجھے حیض نہیں آتا، اور وہی کہے گی کہ میں مستحاضہ ہوں، اسی کے لحاظ سے پتہ چلے گا اور آگے دعویٰ چلے گا، اس لیے کہ یہ باندی کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، لہذا اسی کا قول لیا جائے گا۔ فتردو، لہذا باندی نے جب یہ کہہ دیا کہ میں غیر حائضہ ہوں یا مستحاضہ ہوں تو باندی واپس کر دیے گی۔ اذا انضم الیہ نقول البائع، لیکن اس وقت واپس کی جائے گی جب انضم الیہ، اس باندی کے قول کے ساتھ مل جائے، الی قول العامہ، باندی کے قول کے ساتھ مل جائے نقول البائع، بائع کا قسم سے اعراض کرنا، قبل القبض و بعدہ وصحیح، چاہے وہ قبضہ سے پہلے ہو یا قبضے کے بعد ہو، یہی صحیح قول ہے، یعنی باندی خرید لی، باندی پر ابھی قبضہ کیا تھا یا باندی پر ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، یہی صحیح قول ہے کہ قبضے سے پہلے اور قبضے کے بعد دونوں کا ایک ہی حکم ہے جو بیان ہو رہا ہے، وہ یہ حکم ہے فترد اذا انضم الیہ نقول البائع، باندی نے کہا کہ مجھے خون نہیں آتا، میں غیر حائضہ ہوں، تو اس صورت میں بائع سے قسم لی جائے گی، کیونکہ مشتری سے گواہ نہیں لیے جا سکتے۔ کس سے گواہ نہیں لے جائیں گے؟ بائع سے گواہ نہیں لیے جائیں گے، کسے؟ مشتری سے گواہ ہوں گے نا۔ دیکھو جب مشتری نے کہا بائع کو کہ یہ میری باندی کہہ رہی ہے کہ مجھے حیض نہیں آتا، تو اس صورت میں گواہ کس سے لیے جائیں گے؟ تو مشتری گواہ پیش کرے گا، لیکن واضح بات ہے وہ اس بات پر گواہ کیسے لے جا سکتے ہیں کہ اس عورت کو حیض نہیں آ رہا، تو اس بات پر چونکہ گواہ لائے نہیں جا سکتے، لہذا جب باندی کہہ دے گی کہ مجھے حیض نہیں آتا تو اب دعویٰ سنا جائے گا، یہ نا توجہ الیہ الخصومۃ، کہیں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 58، وہ صحیح ہو لأن شہادت النساء فیما لا یطلع علیہ الرجال مقبولۃ فی توجہ الخصومۃ فقط، توجہ الخصومۃ مطلب مقدمے کی سماعت ہونا، کہ اب مقدمہ چلنا شروع ہو جائے گا عورت کے کہنے کے اوپر، مقدمہ جب چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باندی کہہ رہی ہے حیض نہیں آتا لہذا عیب ہے، لیکن صرف اس کے یہ کہنے سے مقدمے کی سماعت تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے مقدمہ چلو، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ باندی واپس کر دیں گے، باندی واپس کرنے کے لیے وہی گواہ اور قسم والا نظام چلے گا، لیکن اس بات پر مشتری تو گواہ لا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس باندی کو حیض نہیں آتا، لہذا ایک ہی راستہ بچ جائے گا، وہ ہوگا بائع سے قسم لینا، اور اگر بائع قسم کھائے گا پھر تو مسئلہ بالکل آسان ہے، اور اگر بائع قسم نہیں کھائے گا تو پھر اس صورت میں باندی کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر بائع قسم کھا لے گا تو پھر باندی کو واپس نہیں دلایا جائے گا، اور اگر قسم نہیں کھائے گا باندی کو واپس دلا دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا اس صورت میں جس صورت کے اندر دعویٰ یہ ہو رہا ہے مشتری کی طرف سے کہ اس کو حیض نہیں آتا، اور اگر مشتری کی طرف سے یہ دعویٰ ہو کہ نہیں اس کو حیض زیادہ آتا ہے، مستحاضہ ہے، تو پھر اس سے گواہ مانگے جائیں گے، اس لیے کہ حیض کا نہ آنا اس پر گواہ کیسے لائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آدمی مخفی سی چیز ہے اس پر گواہ نہیں لے جا سکتے، لیکن حیض کا مسلسل چلتے رہنا، عورت کے کپڑے خراب ہوتے رہنا، اس کا بیمار ہوتے رہنا، یہ چیز تو نظر آنے والی چیز ہے، یہ تو کوئی آنے والی چیز ہے، وہ تھی رکنے والی چیز، رکنے والی پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور آنے والی چیز تو ایک نظر آنے والی چیز ہے، لہذا گھر میں کوئی ایک، حتیٰ کہ ہم لوگ ماؤں بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کو ہر وقت ہی خون بہتا رہتا ہو تو اس کا گھر کے مردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری بہن ماں کو یہ بیماری ہے کہ مسلسل ہی خون بہہ رہا ہے، مسلسل ہی خون بہہ رہا ہے، اس کو ڈاکٹر لے کے گئے ہیں، کپڑے سرخ ہو جاتے ہیں، ساری باتیں ایسی ہیں، خیر یہ چیز وہ نہیں ہے جو چھپنے والی ہو، لہذا یہ وہ چیز ہے جس پر گواہی مانگی جائے گی، اگر اس پر وہ گواہی پیش کر دی مشتری نے تو ٹھیک ہے، اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اگر اس نے گواہی پیش نہ کی تو پھر بائع سے قسم لی جائے گی، اور وہی قسم کے بعد وہی اگر قسم کھا لی اس کا حکم واضح ہے، اور قسم نہ کھائی تو حکم واضح ہے۔ اچھا، یہ جو گواہی لی جائے گی اس میں مردوں کی گواہی معتبر ہوگی، مثلا اگر دو مرد آ کر گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی لی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو معاملہ عورتوں کا ہے تو مرد کیسے گواہی دے رہے ہو۔ یہ وہ بات تھی جس کو میں نے ابھی دیکھنے کے لیے یہ فتح القدیر کھولی تھی اور کھولا تھا کفایہ۔ تو یہاں نیچے حاشیے میں بھی ہے، اس میں وہ لفظ آتا ہے شاہدہ، یہ دیکھو نا جو حاشیہ ہے نا اس پر قبل القبض کے اوپر، اس کی بالکل آخری سطر بخلاف ما اذا شاہدہ انہا مستحاضۃ، یہ حکم اس کے بارے میں ہے، لأن الاستحاضۃ ورود الدم، استحاضہ تو خون کا آنا ہے، رکنا نہیں ہے، لہذا فیطلع علیہ، اس پر تو اطلاع پائی جا سکتی ہے۔ اس کو میں دیکھ رہا تھا اس میں فتح القدیر میں، جیسے میں نے فتح القدیر کھولی تو اس نے فوراً کفایہ والا اس پر حاشیہ دے دیا کہ میں نے بھی لکھا ہوا ہے، تو کفایہ والا چونکہ تھوڑا مختصر لکھتا ہے اس لیے پھر میں نے کفایہ دیکھی، کفایہ کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے، یہاں عبارت ہے پیچھے چل رہا ہے
فَإِن شَهِدَ لِلْمُشْتَرِي شُهُودٌ عَلَى انقطاع الحیض عند البائع لم تقبل شہادتهم، اگر مشتری کے حق میں گواہ گواہی دے رہے ہیں جس کو خون نہیں آ رہا، یعنی حیض نہیں آ رہا، حیض منقطع ہو گیا ہے، تو بائع کے پاس بھی اس کو حیض نہیں آتا تھا، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بخلاف اس کے ما لا شہدوا علی کونہا مستحاضۃ، اگر وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ مستحاضہ ہونے کے اوپر، پھر ٹھیک ہے، لأن الاستحاضۃ ورود الدم، کیونکہ استحاضہ تو خون کا آنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے یہاں شاہدو کا لفظ ہیں اور یہاں شاہدہ کا لفظ ہیں، یعنی اگر مرد بھی آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ عورت ایسی ہے جس پر اس کا استحاضہ چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اچھا آگے چلیں، وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ، جب مشتری کے پاس ایک عیب پیدا ہوا، وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، اور وہ پھر ایسے عیب پر بھی مطلع ہوا جو بائع کے پاس تھا۔ مثلا ایک آدمی بکری لے کر گیا اور زاہد مجھ سے بکری لے کر گیا، جب وہ گیا تو اس کے پاس ہی بکری کا پتہ چلا کہ میرے پاس بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آج صبح گری ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس نے کہا عیب دار ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اس کا بکری کے فلاں جگہ پھوڑا ہے، بیماری ہے، یہ تو بائع کے پاس سے تھی۔ اب دو باتیں جمع ہو گئیں، اس کے پاس عیب پیدا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے یہ واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس عیب پیدا ہوا تو عیب دار چیز کیسے واپس کرے گا، اور ادھر واقعی ایک ایسا عیب بھی ہے جو مشتری کے بائع کے پاس تھا، اس کی وجہ سے اس کو واپس کرنے کا اختیار ملتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں متضاد ہو گئی نا، تو ایسی صورت میں حکم کیا ہوگا؟ او بھائی سونا نہیں، فلاح، مشتری کو اختیار ہے ان یرجع بالنقصان، کہ وہ نقصان کی تلافی کر لے، ولا یرد المبیع، اور وہ مبیع کو واپس نہ کرے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فلاح، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نقصان کی تلافی کر لے اور اس کو مبیع کو واپس نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کیسے واپس کر لے؟ وہ بکری خرید کے لایا تھا 20,000 روپے کی، تو اگر وہ جو زخم ہے بکری کو، اس عیب ہے، اس عیب کے ساتھ بکری کتنے کی ہونی چاہیے تھی؟ مثلا وہ ہونی چاہیے تھی 17,000 روپے کی، تو اب ایسا کرے وہ نقصان کی تلافی کرے، 3,000 روپے اسے واپس لے لے اور مبیع واپس نہ کرے، چونکہ مبیع میں خود عیب پیدا ہو چکا ہے۔ جی نہیں، مبیع کے اندر جب عیب ہو جائے، کوئی ایسا عیب جس سے قیمت کم ہوتی ہو، ایسی کوئی مثال بنا لو جس مثال کے ذریعے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہو۔ جی ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مثال بنا لو جس مثال سے اس کے عیب میں کمی واقع ہوتی ہے پیسوں کی، جیسے موبائل خرید کر لایا، موبائل اس سے گرا اور اوپر والی سکرین ٹوٹ گئی، پھر بعد میں پتہ چلا یہ تو ریپیئرنگ شدہ ہے، جبکہ اس نے کہا تھا بالکل بغیر ریپیئرنگ شدہ ہے۔ اس کی مثال یہ بالکل بن سکتی ہے۔ لأن فی الرد اضرارا بالبائع، کیونکہ بلکہ یہ موبائل والی مثال ہی بہتر ہے، اسی کو ہی لیا جائے۔ لأن حادثہ پیدا ہونا، مشتری کے پاس عیب پیدا ہوا، یہ اس کے پاس اگر موبائل گر گیا، موبائل لے کر آئے مشتری، اس کے پاس موبائل گرا اور اس میں سکرین ٹوٹ گئی، مشتری کے پاس گر گیا اور اس کو بعد میں پتہ چلا یہ اوپر شیشہ لگوانے کے لیے گیا، اس نے کہا جی آپ کا تو نیچے سے اندر بھی کھلا پڑا ہے موبائل آپ کا، تو اس پر عیب ایسا بھی ظاہر ہو گیا جو بائع کے پاس تھا، حالانکہ بائع نے کہا تھا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی کھلا ہوا نہیں ہے، تو ایس صورت میں نقصان کی تلافی کر لے گا، مبیع واپس نہیں لے گا، یعنی موبائل اگر اندر سے کھلا ہو، اس کی قیمت 3,000 روپے کم ہو جاتی ہے تو 3,000 روپے اسے واپس لے لے گا۔ لأن فی الرد اضرارا بالبائع، کیونکہ موبائل واپس کرنے میں بائع کو نقصان پہنچانا ہے۔ لأنہ خرج عن ملکہ سالما ویعود معیبا، کیونکہ مبیع اس کی ملک سے صحیح سالم نکلی تھی، اس عیب سے جو عیب مشتری کے پاس پیدا ہوا ہے، اس عیب سے تو سالم تھی نا، ویعود معیبا، اور اب عیب دار ہو کر مبیع واپس آ رہا ہے، فامتنع الرد، لہذا رد ممتنع ہو گیا، ولا بد من دفع ضرر عنہ، اور اس بائع سے ولا بد من دفع ضرر عنہ، اور عنہ کی ضمیر جائے گی مشتری کی طرف، اور مشتری سے ضرر کو دفع کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کا بھی تو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ فتعین الرجوع بالنقصان، لہذا نقصان کے ذریعے سے تلافی کرنا یہی متعین ہو گیا، یہی صورت ہو سکتی ہے۔ الا ان يرضى البائع ان ياخذه بعيبه الحادث، ہاں الا یہ کہ بائع راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے اس عیب سمیت مجھے واپس کر دو، پھر واپس کر دے گا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے یہ آپ کی جو اوپر سے سکرین ٹوٹی ہے آپ اسی سمیت آنے دو، میں موبائل لے لیتا ہوں اور اپنے پیسے واپس لے لو، میں اپنے پیسے آپ مبیع واپس لیتا ہوں اور آپ اپنے پیسے واپس لے لو، اس لیے کہ میں اس سکرین کے ساتھ جو آپ سے ٹوٹی ہے میں اس کا 500 کا خرچہ کرا کے پھر اس کو 20,000 میں بیچ لوں گا۔ تو اگر وہ خود ہی راضی ہو جائے کہ بھی آنے دو اس کو،
تو پھر ٹھیک ہے، پھر واپس کرے گا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا، ایک آدمی نے کپڑا خریدا، فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، زائد نے کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے کے بعد کاٹ بھی دیا، پھر فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، کپڑا کاٹنے کے بعد عیب نکل آیا، کس کپڑے میں تو یہ عیب تھا جو اس نے چھپایا، رَجَعَ بِالْعَيْب، اب یہ کیا کرے گا، اب یہ عیب کی وجہ سے نقصان کی تلافی کرے گا، نقصان کی تلافی کر لے گا، یعنی عیب کسی کپڑے کی جو قیمت کم تھی وہ لے لے گا، کم بنتی تھی۔ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِالْقَطْعِ، انہ ضمیر شان، کیونکہ اب رد ممتنع ہو چکا ہے کپڑا کاٹنے کی وجہ سے، فإنہ عیب حادث، کیونکہ یہ وہ عیب ہے جو پیدا ہوا ہے، فالبائع یتضرر برده معیبا، اب بائع کو اگر یہ واپس کیا جائے تو بائع کو ضرر ہوگا، لہذا واپس تو نہیں ہو سکتا، رجوع بے نقصان ہوگا، نقصان کی وجہ سے تلافی کر لی جائے گی۔ فإن قال البائع انا اقبلہ کذالک، اگر بائع کہتا ہے میں اس کو اسی طرح قبول کر لیتا ہوں، کٹا ہوا کپڑا آنے دو، کوئی بات نہیں، کان لہ ذالک، اب بائع کو یہ حق حاصل ہوگا، کوئی ایسا کر سکتا ہے، وہ اپنا کٹا ہوا کپڑا واپس لے لے گا، جی دے دو میں یہ لے لیتا ہوں۔ لأن الامتناع لحقہ، ہم نے کہا تھا نا کہ امتنع الرد، کپڑا کٹ گیا واپسی تو ممتنع ہے، ممتنع کیوں تھی؟ لأن الامتناع لحق البائع، کیونکہ امتناع تو بائع کے حق کی وجہ سے تھا، فاسقط حقہ، اس نے اپنا حق کو خود ساقط کر دیا، وقد رضی بہ ای بثوب المعیب، جیسا کہ بنائے میں لکھا ہے، بی کا مطلب بثوب المعیب، کیونکہ وہ خود عیب دار کپڑے پر راضی ہو گیا ہے۔ فإن باعہ المشتری لم یرج بشیء، اگر مشتری نے اس کٹے ہوئے کپڑے کو آگے بیچ دیا اور مشتری کو کاٹنے کے بعد علم بھی ہو گیا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے، علم ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے بیچ دیا آگے کپڑا، نہیں اس نے کپڑا کاٹنے کے بعد اس کو علم ہو گیا کپڑا عیب دار ہے، پھر بھی اس نے آگے بیچ دیا ہے، اب وہ رجوع نقصان نہیں کر سکتا۔ فإن باعہ المشتری، اگر مشتری نے اس کٹے ہوئے کپڑے کو آگے بیچ دیا تو لم یرج بشیء، اب بالکل رجوع نقصان نہیں کر سکتا، لأن رد غیر ممتنع برضاء البائع، کیونکہ اب تو رد ممتنع نہیں ہے بائع کی رضامندی کی وجہ سے، بائع سمجھ رہے ہیں بائع اول ہے جو، لأن رد غیر، کیونکہ بائع کی رضا کی صورت میں واپسی ممتنع نہیں ہے، بائع راضی ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر ہم رد کرنا چاہیں تو اب رد ممتنع نہیں ہے، کیا مطلب؟ کیونکہ بائع کپڑا واپس لینے پر راضی ہو بھی جائے تو بھی اس کپڑے کی واپسی نہیں ہو سکتی، فَيَصِيرُ هُوَ بِالْبَيْعِ حَابِسًا، لہذا مشتری اب آگے بیع کر دینے کی وجہ سے حابسًا للمبیع، مبیع کو روکنے والا ہوگا، یعنی یہ مشتری نے آگے بیع کر دیا ہے تو بیع کے ذریعے سے گویا کہ یہ اب مبیع کو روکے بیٹھا ہے، جب یہ مبیع کو روکے بیٹھا ہے یعنی اب یہ آگے مبیع واپس نہیں کر رہا بائع کو، بائع تو کہہ رہا میری چیز مجھے واپس کرو، جیسی کیسی ہے واپس کرو، یہ تو واپس ہی نہیں کر سکتا، جب واپس نہیں کر سکتا فلا یرجع بالنقصان، اب یہ نقصان بھی واپس نہیں لے سکتا۔ فإن قطع الثوب،